الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بعض ساتھیوں نے فرمائش کی کہ یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے جس میں ایک پروفیسر صاحب تبلیغی جماعت کے اوپر کچھ اعتراضات اٹھا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے جواب دیا تھا جس میں غامدی صاحب نے تبلیغی جماعت پہ کچھ لفظ قسم کے اعتراضات کرنے شروع کیے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو کا جواب دوں، میں ساتھیوں کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جب آپ حق کی دعوت دینے کے لیے نکلیں گے تو بہت سی مشکلات سامنے آئیں گی. ان مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی ہوگی کہ بہت سے لوگ، بہت سے نام نہاد اسکالرز آپ کا راستہ روکتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ پہ طرح طرح کے اعتراضات کریں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب انہوں نے دین کی دعوت دینی شروع کی تو اس زمانے میں ایک طرف تو کافر اعتراض کرنے والے تھے، دوسری طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے منافقین بھی طرح طرح کے حربے استعمال کرتے تھے. جن میں سے ایک حربہ یہ بھی تھا کہ صبح کے وقت مسلمان ہو جاتے اور شام کو پھر کافر ہو جاتے اور کہتے کہ دیکھو ہم تو دین کے ساتھ کتنا مذاق کرتے ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے پر اس قسم کے پروفیسرز بھی آپ لوگوں کو آج ہی کے زمانے میں ابھرتے ہوئے نظر آئیں گے، جب پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ایک جنگ مسلط کر دی گئی ہے، بالخصوص اہل حق کے خلاف ہر طریقے کو امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی پوری کوششوں میں مصروف ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام اور حقیقی مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیں. اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے انہوں نے طالبان پہ حملہ کیا، اسلامی حکومت وہاں سے ختم کی. اور ساتھیوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ طالبان کون تھے، طالبان کون لوگ ہیں، جو اسلامی حکومت انہوں نے قائم کی وہ کون لوگ تھے. طالبان در حقیقت اسی مسلک اور منہج سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے اور ہیں کہ جس مسلک و منہج سے تبلیغی جماعت وابستہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جب لوگ تبلیغی جماعت کے کام میں آئیں گے اور دین کا فہم کو سمجھیں گے، ان علماء کی کتابوں کو پڑھیں گے، ان علماء کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، تو بالآخر ان کو حق کی معرفت ہو جائے گی اور امریکہ کی اصل اور کافروں اور منافقین کو وہ پہچان جائیں گے. تو ان کا راستہ روکنے کے لیے طریقے سے یہ حربے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک حربہ یہ ہے کہ کبھی مدارس کو بند کیا جائے، مدارس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، مدارس کو دہشت گرد کہہ کر ان کے اوپر بمباری کر دی جائے اپنی فوج کے ذریعے. اور دوسرا حربہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو میڈیا کے اوپر لایا جائے کہ جو لوگ دیکھنے میں اسلامی تعلیمات سے بالکل عاری ہوں، جن کے برابر میں آپ کسی یہودی یا کسی ہندو کو پروفیسر کو کھڑا کر دیں تو کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ ان میں مسلمان کون ہیں. ایسے لوگ آ رہے ہیں اور اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو، تاکہ لوگ ان لوگوں کو اپنا ہیرو سمجھنا شروع کر دیں، ان لوگوں کو اپنا بڑا سمجھنا شروع کر دیں، اور وہ جو حقیقی دین کے داعی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے لوگ ہیں ان سے لوگ متنفر ہو جائیں. ایک چیز آپ کو ان تمام پروفیسرز اور ان نام نہاد ریسرچ اسکالرز میں کامن نظر آئے گی، وہ کیا ہے کہ یہ لوگ اول تو کسی بھی قسم کی شرعی وضاقتہ نہیں رکھتے، اور اس کے علاوہ ان کا ایک موقف ضرور ہوتا ہے کہ ان کی ہر تقریر، ہر دوسرے بیان میں کسی مولوی پہ نکتہ چینی ضرور ہوتی ہے، مولوی کو ضرور نشانہ بنایا جاتا ہے. اور مولوی کون ہے؟ وہ شخص جو باشرہ ہو، وہ شخص جو دیندار ہو. صرف علماء کرام کی بات نہیں ہو رہی، علماء حق کی بات نہیں ہو رہی، ہر وہ شخص جو دینی وضاقتہ رکھے اس کو آج کل کے دور میں ہمارے لوگ مولوی کہتے ہیں. تو یہ ان کی ایک ایجنڈے کا ایک مقصد ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو حقیقی علماء کرام سے دور کیا جائے. تو فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت سے استدلال کیا، کہتے ہیں کہ جی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ
فرماتے ہیں کہ جناب اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ. اور پوری ان کی گفتگو کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ اسی کے اوپر صرف ہے کہ جی حکمت جو ہے وہ کیا ہے. ایک ضعیف روایت سے استدلال کرتے ہوئے جو ہے کہ الکلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن حیثما وجدها فهو احق بها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت کا کلمہ گویا مسلمان کی گمشدہ چیز ہے، میراث نہیں ہے حضرت. ضالہ کے معنی ہوتے گمشدہ چیز، لیکن غالباً ان کے پاس جو بھی ان کی اردو ترجمہ ہوگا اس میں انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ جی میراث ہے. میراث نہیں ہے، گمشدہ چیز کہتے ہیں ضالہ کو. میراث عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی میراث ہوتے ہیں. فرمایا کہ جہاں اس کو پاؤ حاصل کرو. اصل الفاظ ہیں حیثما وجدها فهو احق بها، مطلب یہ کہ اس کو جہاں بھی پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. کلمہ حکمت یعنی اچھی بات کا. یہ نہیں کہا گیا کہ تمہاری میراث ہے جہاں سے ملے لے لو. اس کا مطلب ہے کہ اگر مجھے کافر کے پاس سے جو ہے وہ کوئی حکمت کی بات مل رہی ہے تو میں اس کو بھی لے لوں گا، میں تحقیق کروں گا اس کی. قرآن پاک میں آیا ہے یہ کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہ ایک ان لوگوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اردو ترجمے پڑھ کر اعتراض کرنے چلتے ہیں. چلیے جی آگے چلتے ہیں. فرمائے گا جی کم فہم اور کم عقل آدمی جو ہے وہ دین کی تبلیغ نہ کرے. کم فہم اور کم عقل آدمی دین اسلام کی تبلیغ نہ کرے، یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے. نہ تبلیغی جماعت کا ایک کام ہے کہ وہ کم فہم اور کم عقل لوگوں کو کہے کہ جاؤ جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دو. آپ جیسے صاحب فہم حضرات جو کہ میراث اور گمشدہ چیز کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، وہ لوگ شاید جو ہے وہ جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے. لیکن تبلیغی جماعت کا کام میں پہلے بھی یہ بات ایک غامدی صاحب کے جواب میں کہہ چکا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا کام لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا نہیں ہے.